وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، کمیٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی پرائم منسٹر کو کوئی لیٹر، کوئی فون، کوئی بات بالکل نہیں کی. ایک کامن آفس اسپیکر کا آفس ہے. یہ رابطے پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوتے، یہ مذاکرات بھی نہیں ہوتے. رابطہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو مذاکرات نہیں کہہ سکتے. پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں نہ حکومت سے. وزیراعظم کے مشیر و سیاسی امور کا انکشاف. محض کسی سے غیر رسمی بات چیت کو مذاکرات نہیں کہا جا سکتا. فاصلے کم ہو سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کو اپنے رویے میں تبدیلی نہ ہوگی. رانا ثناءاللہ کے پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو. بتایا پی ٹی آئی قیادت نے تاحال اسپیکر آفس کو مذاکرات کے لیے کال کی، نہ ملاقات کی. پی ٹی آئی قیادت رابطہ کرے گی تو ہماری پارٹی کی جانب سے جواب مثبت ہوگا. پی ٹی آئی نے بات کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے. آئی ایس پی آر اعلامیے سے واضح ہو گیا کہ فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جائے گا. فیض حمید پر سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ثابت ہوئی تو ممکن ہے بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ ساتھ چلے. حکومت اور پی ٹی آئی میں آج مذاکرات کا امکان. حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا پی ٹی آئی نے حکومت سے بات چیت کے لیے رابطہ کیا. پی ٹی آئی پیشگی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی. مذاکرات کی پیشکش پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی. سیاست میں بات چیت ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے، انتشار نہیں. صاحبزادہ حامد رضا نے پیش رفت کی تصدیق کر دی. کہا کچھ چیزیں امانت ہوتی ہیں، حکومتی رابطوں سے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے سیاسی مسائل کا مستقل حل ڈھونڈنے کے لیے کمیٹی بنائی. رؤف حسن بولی یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ ہم نے حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی. ہماری پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. چیئرمین عمران خان نے مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے 5 ممبران پہ. یہ کمیٹی ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. حکومت اور پی ٹی آئی بھائی بھائی ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سینیٹر شبلی فراز کا سینٹ میں خطاب. کہا بانی نے کمیٹی بنا دی ہے، آئیں بیٹھیں بات کریں. ہمیں انتشاری کہا جاتا ہے. شہباز شریف نے کہا چھوڑوں گا نہیں. یہ بات ایک سیاسی لیڈر کی نہیں. ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں. ہم سے جو ہو سکا آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. ہم سیاسی عمل آگے لے جانا چاہتے ہیں. میں ایک ریکنسلیشن کا بلیور ہوں. ماضی میں نے ریکنسلیشن بہت کی ہے. 9 مئی کو تمام ریڈ لائنز کراس کی. میرا جیسا ریکنسلیٹر بھی آج کچھ نہیں کر سکتا جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو. اب تو میرے جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا 9 مئی کو آپ نے ساری ریڈ لائن کراس کی. 24 نومبر کو آپ نے ایک اور 9 مئی کر لیا. اپوزیشن لیڈر نے کہا بانی پی ٹی آئی پر سیاسی کیسز ہیں. میں حلفیہ کہتا ہوں حکومت نے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنے کا نہیں کہا. کسی کے پاس ثبوت ہیں تو لائیں، میں وزیر اعظم سے بات کروں گا. بانی پی ٹی آئی پر جو کیسز ہیں عدالت میں چل رہی ہیں. بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی دھول بیٹھ جانی چاہیے. پی ٹی آئی میں کوئی گوریلا فورس نہیں. اسلام آباد آنے والے کسی شخص کے پاس اسلحہ نہیں تھا. ہم اس زبان سے انصاف لینا چاہتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کریں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جواب دیا دھول اڑانے والے آج دھول بٹھانے کی باتیں کر رہی ہیں. تحریک انتشار گولی چلنے کا جھوٹا بیانہ بنا رہی ہے. گولی چلی ہے تو ثبوت سامنے کیوں نہیں لاتے؟ ثانیہ 9 مئی کے تمام ثبوت موجود ہیں. تحریک انصاف کی پوری قیادت ملوث ہے. ابھی آپ کے متعلق سوال ہوا ہے سر. میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کہ اچھا انسان ہے. سینیٹر فیصل وابڈا کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے پارلیمنٹ کی راہداری میں مصافحہ. صحافی نے کہا ابھی آپ سے متعلق ہی سوال کر رہے تھے، جس پر فیصل وابڈا بولے میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں، یہ اچھا انسان ہے. عمران خان صاحب کی فائرنگ کا کیس بڑا امپورٹنٹ ریلیونٹ کیس. اس میں آپ کو عمران خان صاحب جن پہ اندھا بھروسہ کرتے تھے وہ بھی ملیں گے. آپ ایک اور ہے جب وہ عمران خان صاحب آپ کے سامنے آئے گا تو عمران خان صاحب کی زمین نکل جائے گی. فیض حمید نے ثبوت دے دیے ہیں. فیض حمید کے سہولت کا شواہد دیں گے تو سب سامنے آ جائے گا. فیصل وابڈا کا کہنا ہے ایک اور کیس ہے جب سامنے آئے گا تو بانی پی ٹی آئی کے نیچے سے زمین نکل جائے گی.
بانی پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملے میں ایک اور نام بھی شامل ہے، وہ بھی سامنے آئے گا۔ وہ نام آج کل بانی پی ٹی آئی کے بہت قریب ہے، وہ بھی قاتلانہ حملے میں ملوث تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کی پرانی پارٹنرشپ ہے، یہ شراکت داری 9 مئی کے بعد بھی چلتی رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے فوجی ٹرائل سے متعلق قانون فیصلہ کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں بہت سے سویلینز کا فوجی ٹرائل کیا گیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا ہے چیزیں بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہی ہیں، کیا ان چیزوں سے سیاسی استحکام آ سکے گا، یا بڑا سوال ہے۔ فیض حمید کا معاملہ پاک فوج کا ہے، ادارہ جانی اور ان کا کام۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم پر ظلم ہوا اس لیے مذاکرات کی شرط رکھی۔ شہباز شریف نے ڈی چوک فتح کرنے کی کوشش کی، کارکنوں کے پاس کھانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حکومت مہنگائی 40,000 فٹ کی بلندی پر لے گئی۔ چیلنج کرتا ہوں افراط زر کم نہیں زیادہ ہو رہی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تار نے کہا اپوزیشن لیڈر نے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان کو ترجیح دی، انہیں اسمبلی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عوام نے ہمیں اسی چیز کا مینڈیٹ دیا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کی بہتری پر کام جاری ہے۔ مہنگائی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تنقید کریں، تصحیح کریں، جو چیز اچھی ہو اس کو سراہنا بھی چاہیے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنوں کو بے گناہ قرار دے دیا۔ تفتیش میں حسان نیازی کی بہن حاجرہ نیازی، فاطمہ حیدر، بینا ذیشان، رخسانہ نوید کو قصوروار قرار دیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے حاجرہ نیازی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک توسیع کر دی، ضمانت پر دلائل طلب کر دی۔ سندھ کے عوامی ایشوز پر وفاق سے کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ کو وفاقی حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو سے ملاقات کر کے حکومتی ٹیم سے ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ دی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں سندھ کے مطالبات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کی اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں غیر رسمی ملاقات، دونوں جماعتوں کا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر قومی اور سیاسی امور پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں جماعتوں نے رابطہ کمیٹیوں کی بات چیت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ دینی مدارس رجسٹریشن بل پر صدر نے کیا اعتراضات اٹھائے؟ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر اعتراضات مانگ لیے۔ لکھا صدر کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کی نقل فراہم کی جائیں۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہفتہ یا 10 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ کسی کو نہیں پتا فضل الرحمان کس چیز کی مخالفت کر رہی ہیں۔ طاہر اشرفی کا کہنا ہے مدارس کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مدرسوں کے وارث ہیں، یہ چوکیداری جاری رہے گی، کوئی طاقت مدارس کے دینی نصاب کو تبدیل نہیں کرا سکتی۔ سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیرستان میں 2 مختلف آپریشن، 7 دہشت گرد خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ فورسز نے میران شاہ میں پہلا آپریشن خفیہ اطلاع پر کیا، 4 خارجی ہلاک ہوئے۔ اسپین وام میں دوسرے آپریشن کے دوران 3 خارج مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ناس نائک محمد امین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ عائش پیر کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی افرید کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ جوانوں کی قربانیاں مسلح افواج کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ قانون ہر کسی کو ہر فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ فون ٹیپنگ کی اجازت صرف جج دے سکتا ہے۔ کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا؟ جسٹس محمد علی مظہر کے فون ٹیپنگ کیس میں سوال۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جج کی نامزدگی سے متعلق مجھے علم نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا، چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین بولے ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ چیمپئنز ٹرافی پر مذاکرات کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی دبئی میں موجود۔ آئی سی سی اور بی سی سی آئی سے مذاکرات، ذرائع کا کہنا ہے
پی سی بی اپنے دو ٹوک موقع پر ڈٹا ہوا ہے۔ آئی سی سی کو واضح کر دیا گیا پاکستان اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایک طرف چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا تو دوسری طرف بھارتی میڈیا نے 2026 کے T20 ورلڈ کپ پر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاکستان کو بھارت نہ جانے پر قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا کی چیمپئنز ٹرافی سے متعلق وسیم اکرم کے بیان کو بھی منفی رنگ دینے کی کوشش۔ سابق کپتان نے تردید کر دی، بولے کبھی نہیں کہا چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے باہر جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نام لے کر فیک نیوز چلا رہا۔ کراچی میں خونی ٹریفک حادثات، 24 گھنٹے میں خاتون اور کمسن بچے سمیت 10 افراد جان سے گئے۔ زیادہ تر حادثے ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری کے باعث پیش آئے۔ جاں بحق افراد میں موٹر سائیکل سواروں کی تعداد زیادہ۔ ہب میں بندر کے قریب کار اور ٹرک کی ٹکر، 4 خواتین جاں بحق 2 زخمی۔ جاں بحق خواتین کا تعلق کوئٹہ سے تھا، ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ لاہور کے علاقے چوہنگ میں شیرخوار بچہ اغوا کر کے فروخت کرنے والا 12 رکنی گروہ پکڑا گیا۔ گروہ سے 3 دن کا بچہ اور 16 روز کی ایک بچی برآمد۔ خواتین سمیت گروہ کے 12 کارندے دھر لیے۔ ایک موقع سے فرار خواتین ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں بچوں کی خرید و فروخت کا اعتراف کر لیا۔ نشتر اسپتال ملتان سے نامعلوم خاتون نومولود اغوا کر کے فرار۔ اغوا کار خاتون کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کبیروالا کے رہائشی عبدالستار کی بیوی نے گزشتہ روز بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وارڈ میں نامعلوم خاتون نے اہل خانہ کو مبارکباد دی، بچہ شوہر کو دکھانے کے بہانے لے کر فرار ہو گئی۔ مغوی بچے کے والد کی درخواست پر تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ایف آئی اے کی کارروائی، سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے 14 افراد گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، 30 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں اکثریت کا تعلق ایک جماعت سے ہے۔ اشتعال انگیز گمراہ کن پروپیگنڈے پر 200 سے زائد اکاؤنٹس بند کر دیے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کو سوشل میڈیا پر جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار ملا ہے۔ مودی سرکار کی مسلم دشمنی، ریاست اتر پردیش میں 185 سال قدیم مسجد کا بڑا حصہ شہید کر دیا گیا۔ فتح پور میں نوری مسجد کے ایک حصے کے غیر قانونی ہونے کے مقدمے کی سماعت پرسوں ہونی ہے۔ مقامی حکومت نے پہلے مسجد پر بلڈوزر چلا دیا۔ مسجد شہید کرتے وقت علاقے کو چھاونی میں بدل دیا تھا۔ 2500 افراد کو گھروں میں نظر بند کیا۔ مسجد کے انتظامیہ نے بتایا کہ کارروائی کے بارے میں اطلاع دی، نہ کسی چیز کو ہٹانے کی اجازت دی گئی۔ کراچی میں 19واں عالمی کتب میلہ آج سے ایکسپو سینٹر میں سج رہا ہے۔ 330 سے زائد سٹالز پر ملکی اور غیر ملکی کتب، بچوں کی کہانیاں اور دیگر اصناف ادب کی کتابیں رکھی جائیں گی۔ 17 ملکوں سے 40 ادارے اس بار نمائش کا حصہ ہوں گے۔ اور سعودی عرب کو فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے پر ریاض میں تاریخی ڈرون شو، فیفا ورلڈ کپ کے آسمان پر نظارے۔ جدہ، یوم، الخبر اور ابہا سمیت تمام شہروں میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ ریاض میں دریا اور بلوارڈ سٹی پر قومی ترانوں کی گونج۔ یوم کے جدید ترین ڈرون شو نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔